فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما تراءى الجمعان، پس جب انہوں نے دیکھا دونوں لشکروں کو آمنے سامنے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، بے شک ہم ضرور پکڑے گئے۔ قال، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، بہت جلد وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ ماریں اپنی لاٹھی کو اس سمندر دریا پر، فانفلق، پھر وہ پھٹ گیا، فکان، پس وہ ہو گیا، کل فرقن، ہر حصہ، کالطود العظیم، ایک بہت بڑے تودے کی طرح، واسلفنا، اور ہم نے قریب کیا، ثم الاخرین، پھر پیچھے والے آخریوں کو بھی، وانجینا، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو، ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک کھلی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ غالب بھی ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرعونی لشکر نے بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کیا، اور جب یہ لشکر قریب پہنچے، یعنی آمنے سامنے ایک دوسروں کو دیکھا، تو جو فرعونی لشکر ہے ان کا غیظ و غضب، غصہ بڑھ رہا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ اب یہ قریب پہنچ چکے ہیں، تو کہنے لگے، اے موسیٰ، انا لمدرکون، آج ہم بچنے والے نہیں ہیں، کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا ہمیں، پہلے وہاں مارے جاتے تھے، اب یہاں مارے جائیں گے، وہاں چلیں کچھ سانسیں تو تھیں، اگرچہ مشکل کے ساتھ تھیں، اب تو یہاں ہماری زندگیاں وہ بھی ختم کر دی جائیں گی، اور یہ بری طرح ہمیں قتل کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس چیز کی دھمکی دے چکا تھا کہ سنقتل ابناءکم، ہم کیا کریں گے، تمہاری اولادوں کو بری طرح سے قتل کریں گے۔ اور جادوگروں کے بارے میں جو ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں ہم نے کل کے سبق میں ہی پڑھا، اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی اتنی سخت دھمکیاں بھی تھیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ظاہری اعتبار سے کیا تھا، اس کو چیلنج کرنے والی بات بھی تھی۔ تو اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اور آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ قال کلا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ ہم کیا ہے، ظاہری چیزوں کو، آج مادہ پرستی کا یہ دور ہے، یہ چند دن آنے والے ہیں، کچھ موٹیویشنل سپیکر چڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ لیکچر جھاڑ رہے ہیں، جی یہ ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، فلانا پورٹل تھے، فلانا پورٹل، وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بحث کریں گے کہ اللہ کدھر ہے، کیونکہ مادہ پرستی اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، چلتے چلتے بحث کریں گے ساری چیزوں کے اوپر۔ کچھ نے اس سے پہلے بھی گزر چکے نا، معجزات کا انکار کر دیا، معراج کا انکار کر دیا، اس کو اپنی سائیکی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے جو اعجاز ہے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں مجمل سی بات یہ ذہن میں رکھیں، مختصر سی، کہ ایمانیات 6 چیزوں کا نام ہے نا، ارکان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ ارکان اسلام میں ماہیت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو ایمانیات ہے اس کے بارے میں ایمان رکھا جائے گا کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اسی طرح ہی ہوگا، تقدیر ہے، ایمان ہے، فرشتے ہیں اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کتابوں کے اوپر ایمان ہے، ان چیزوں کے اوپر۔ تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو نجات دیں گے، آپ چلو، تو اب سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، ظاہری کوئی سبب نہیں نظر آتا کہ ہم یہاں بچ جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم تھا، بس یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا اسی میں ہی خیر ہے، اسی کے اندر ہی برکت ہے، اسی کے اندر ہی بھلائی ہے۔ اس کی سادہ سی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے، سود کے اندر ظاہراً پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا ہم سود کو جڑ سے کاٹتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، اب ظاہراً زکوٰۃ سے پیسہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن برکت اللہ نے اسی میں رکھی ہوئی ہے نا۔ تو جو صرف مادہ پرستی کی بنیاد کے اوپر یہ کرے گا تو وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا، آگے بات آ رہی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اس کے حکم سے میں نے یہ کام کیا۔ یہ یقین تو پیدا کرے نا، یہ یقین ہوگا تو مالک کی طرف سے پھر اس طرح کے اعجاز بھی سامنے آ جائیں گے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ بہت جلد اگلا حکم جاری کرے گا۔ یہ نہیں کہ پہلی ساری پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا وہ کرو، اس کے بعد جب معاملہ آئے گا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ اور رستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ہاتھ ہلائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، استقامت اختیار کریں، مالک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیچھے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اس موقع پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا سا واز کیا تھا 2 جملوں کے اندر، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میری بات مان کے تھوڑے آئے ہو، اس کے حکم پہ آئے ہیں نا، تو اب اس پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو، ان كنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس موقع پہ پھر انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کیا تھا، علی اللہ توکلنا، ہم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب یہ بھروسہ کیا اس کے بعد یہ وحی آئی کہ آپ کیا کریں، اپنی اس لاٹھی کو اس سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر ماریں، فن فلکا فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اور ان مادہ پرستوں اور ماہیت پرستوں میں سے ایک شخص نے اس کے بارے میں یہ کہا، اس نے کہا کہ سمندر جو ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، اس میں 2 لہریں ہوتی ہیں، 2 قسم کی، یعنی تبدیلیاں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کیفیات اور اندراز ہوتی ہیں، مد و جزر۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس وقت وہ جزر کی کیفیت میں تھا۔ جزر کیا ہے؟ جو جہاں پانی کھڑا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور مد کی کیفیت کیا ہے؟ کہ وہاں چل پڑتا ہے۔ اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو اس کی کیفیت مد والی ہوگی، اور فرعون وہ وہاں تھا، وہ اس کے اندر غرق ہو گیا۔ تو اس میں تو کوئی یہ نشانی یا اس میں کوئی ایسی چیز بات نہیں، دیکھیں نا ساری چیزوں کا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد ذکر کیا تھا کہ یہ ہم نے تمہیں بچایا ہے، یہ ہم نے فضل کیا، ہم نے رحمت کی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ان سب کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بدولت جو ایمان اور روحانیت آنی تھی وہ تو پھر گئی نا۔ تو فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور اگلی بات بھی، اگر وہ مد و جزر کا تھا تو جہاں کو مد و جزر کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ وہاں نیچے سے گزر نہیں ہوتا، وہ دلدل ہوتی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ان کو ہم نے گزارا اور جو دوسرے تھے نا ان کو قریب کیا ہم نے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل تھے ساتھ میں، فرشتے تھے، اور وہ ان کو دھونس کے اس کے قریب لے کے آ رہے تھے، چلو اس میں داخل ہو وہ۔ اور جب داخل ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دیا چلو، اور پھر ان کو اس طرح جس طرح چکی کے اندر گھماتے ہیں، گھما کے غرق کیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں سے کسی ایک کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، اس میں سے کوئی بھی نہیں مارا گیا، سب کے سب کو ہم نے نجات دی، اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب اس کو آپ مد و جزر کہیں گے، اس کو دنیاوی یہ چیزیں کہیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا؟ یہ اس کا حکم تھا اور اس کا فیصلہ تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، اس کو سمجھیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر اس کے باوجود بھی ماننے والے۔ اس کے بعد پھر یہ پہلے تنبیہ کر دی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کو دیکھیں گے جب نجات دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت، جناب موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر تہمتیں لگانا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کریں، اللہ جو نیکی ہے وہ کرنے کی توفیق دے، استقامت دے، استغفار کی طرف آئیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اچھا کام کر لیا بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی اچھے کام کو کوسنے میں نے تو خود غلط کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ یار نیکی میرے کو صحیح نہیں ہوئی، میں نے غلط کیا، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ نیکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل پھر جاتے ہیں اس کی ان برائیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا یہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر پھر بھی یہ نشانی دیکھنے کے باوجود بعد میں کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اسی وقت ہوگی جب دین کے اوپر اور انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ جب اس کے بعد اس میں کوئی اپنی چیز اپنی طرف سے داخل کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی اسی طرح سے دوبارہ لوٹا دی جائے گی جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ یہ یاد رکھو غالب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر حال میں وہی غالب ہے اور اس نے ہی غالب آنا ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور انتقام لے سکتا ہے اچھی طرح سے، لیکن اس کے باوجود بھی بندے کی معافی کے اوپر وہ اس کو معاف کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔